شروع اللہ رب العالمین کے نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سامعین، آج کا ہمارا سبق بنی اسرائیل سے گفتگو سورہ البقرہ میں جاری تھی اور بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی ہونے والے انعامات کا ذکر جاری تھا۔ آج جو انعامات کا میں ذکر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بادل کو سایہ بنایا اور ان پر من و سلوہ اتارا۔ ان دو نعمتوں کا ذکر ہوگا کہ من و سلوہ کیا تھا، تو اس بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 57 میں بیان کرتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنایا اور تمہارے اوپر من و سلوہ اتارا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ آیت کریمہ کے شروع میں آیا ہے: اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں آباد ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سنایا کہ ملک شام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مدفن ہے، اور اس میں بیت المقدس ہے، اسے عمالقی قبیلے سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کرو، مصر چھوڑ کر وطن بناؤ۔ مصر کا چھوڑنا بنی اسرائیل کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا۔ شروع میں تو انہوں نے ٹال مٹول کی، لیکن جب مجبور ہو کر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی معیت میں روانہ ہونا ہی پڑا، تو راستے میں جو کوئی سختی اور دشواری پیش آتی تو بنی اسرائیل والے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایتیں کرتے۔ جب اس صحرا میں پہنچے جہاں نہ سبزہ تھا، نہ سایہ، نہ غلہ، تو وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دھوپ کی، گرمی اور بھوک کی شکایت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ایک سفید بادل کو ان پر سائباں بنا دیا، جو رات دن ان کے ساتھ چلتا، اور ان پر ایک نوری ستون نازل فرمایا جو کہ آسماں کی جانب سے ان کے قریب ہو گیا اور ان کے ساتھ چلتا، اور جب رات کے وقت چاند کی روشنی نہ ہوتی تو وہ ان کے لیے چاند کی طرح روشن ہوتا، اور ان کے کپڑے نہ میلے ہوتے تھے، نہ پرانے، ناخن اور بال بھی نہ بڑھتے تھے۔ آیت کریمہ میں ہے: اور تم پر من اور سلوہ اتارا۔ اس صحرا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کے کھانے کا انتظام یوں ہوا کہ انہیں من اور سلوہ ملنا شروع ہو گیا۔ من اور سلوہ کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ من کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ترنجبین کی طرح ایک میٹھی چیز تھی، جو روزانہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے ایک صاع یعنی تقریباً 4 کلو کی مقدار اترتی، اور لوگ ان کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے۔ بعض مفسرین کے نزدیک من سے مراد تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی مشقت اور کاشتکاری کے بغیر عطا کر کے ان پر احسان فرمایا۔ اب سلوہ کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا پرندہ تھا، اور اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ پرندہ بھونا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ جنوبی ہوا اس پرندے کو لاتی اور بنی اسرائیل اس کا شکار کر کے کھاتے۔ یہ دونوں چیزیں ہفتے کو بالکل نہ آتی بلکہ ہر روز پہنچتی۔ جمعے کو دگنی آتی تھی، اور حکم یہ تھا کہ جمعہ کو ہفتے کے لیے بھی جمع کر لو، مگر ایک دن سے زیادہ جمع نہ کرو۔ بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناشکری کی اور ذخیرہ اندوزی کی، وہ سڑ گئے اور ان کی آمد بند کر دی گئی۔ یہ انہوں نے اپنے اوپر نقصان کیا، ظلم کیا کہ دنیا میں نعمت سے محروم ہو گئے اور آخرت میں سزا کے مستحق ہوئے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔